السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پیغمبر خدا کا واقعہ بیان کریں گے جن کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایک ایسے نبی کا واقعہ جس نے ایک دشمن کے گھر میں پرورش پائی۔ قرآن اس واقعے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ من فتح کی حکومت تھی۔ خدائی کے دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی، کیونکہ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ اسی زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، جس نے مصر کے گھروں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت فکر مند ہوا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں موجود خادماؤں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوشش میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اور جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر حضرت آسیہ سے کہا، میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں جو نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، اور وہ بچے کی اچھی نگہداشت کرے گی۔ حضرت آسیہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں اور حضرت آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی دائیہ مقرر کر دیا گیا۔ قرآن کریم اس تمام واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے،
اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے، نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہوں۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہی بچہ فرعون کی ہی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔